پلس کیا ہے ہماری صحافی برادری کا، اور ساتھ ساتھ جمہوری انداز میں جمہوریت کی، چاہے وہ پارلیمان کا یا سوسائٹی کا یا میڈیا کی فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے امداد سمرو صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ شکر گزار ہیں ہم۔ بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ میں پہلی بار براہ راست جو ہے وہ پروسیڈنگ کو چلایا گیا، نشر بھی کیا گیا، آپ نہیں سمجھتے ایک اہم مسئلہ ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح سے اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا دیکھے، اور الیکشن ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑھ وقت الیکشن ہو سکیں اور ساری کورٹ پروسیڈنگ بھی سامنے؟ میرا خیال میں یہ اب جو کیس چل رہا ہے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، یہ پارلیمان کی بالادستی کی، پارلیمان کی سپریمیسی کی، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہر ادارے کے پاس ہے، وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے، اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے، تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے، جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں۔ جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے، تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، تو اتنے دن جو گزرے ہیں اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے، یا کیا ہو سکتے ہیں وہ سی بی ایم؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں، اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارا اعتراضات کو دور کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں، تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرا خیال پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یا سپریم کورٹ سے ہے؟ تو یہ تو کلیئر کریں۔ مسلم لیگ نواز سے ہے۔ پلس پہ ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ کب ہوں میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ حصہ دیں گے۔ جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے، وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے، تو اس مطالبہ کو تو میں ضروریت رہے پنجاب کے کون آپ کوئی میرا یہ آپ کر لینا کوئی میرا امیدواروں کو ترقیاتی فنڈ مل رہے ہیں، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے بند ہو گئے تھے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں آپ کا قانون واضح ہے، جو اپروف اسکیمز ہیں چاہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کی بجٹ،
اگر ان اسکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے, تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو ایکسکیوز می ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ اسکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں, آپ وفاق میں آن گوئنگ اسکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو, اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ اسکیمز کیا, پاسٹ اسکیمز کیا, انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا اسکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار اسکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل, لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب, نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں کیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے, جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے, اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں کیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. Can't hear everybody. I can't answer 4 people at the same time, sorry. آپ کرو. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پلاننگ آ رہی تھی. بلوچستان میں ان کی گروپس بن رہے تھے, لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے. جنوبی پنجاب میں لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے. ایک دم ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رک گئے, جنوبی پنجاب میں بھی آنا رک گئے, اور اب الیکشن قریب آئے ہیں تو اب کرپشن چارجز اور کتنی قسم کی چیزیں. میں آپ کا سوال کا بہت شکر گزار ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے میڈیا پہ, جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے, اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے, چاہے وہ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی, نہ کوئی رکاوٹیں, نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں, کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا, پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو روک تو نہیں سکتے, اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے, یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں, پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتا. بالکل, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا, اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا, جو میں کر سکتا, جتنا بس کی بات تھا, میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں, جو ہسٹورک الائز ہیں, ان سے بھی رابطے بحال کیے. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا, اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے, اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے, اس پر آپ واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے
اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت میں ایک کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے، یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے. اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہے وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms. And the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. مہنگائی جہاں تک پہنچی ہے اس میں IMF کی شرائط کی ایک بڑی وجہ ہے. اگر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ کیا آپ IMF کو قائل کر پائیں گے مہنگائی کم کرنے میں؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، میرا کون سا مارچ چل رہا ہے، قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے، یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے. اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں، اس دکھ میں، اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے، ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں. عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے، چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو، چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو. جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کے صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کی رکھیں کہ IMF کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK، یورپ، پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی، چاول، گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کہا پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں. ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے، جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں، صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا، کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں.
ویسے تنخواہ طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس وہ اپنے فصل کو, اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے, تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے, جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے, مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں, کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت پہ وہ ہم سب مل کے اس معاشی بحران کا اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھیں ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہیں. آپ ان کے اس ٹاسک کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جہاں تک کیسز کے سوال ہیں, ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنے. آخری سوال صاحبہ کی فائدیسہ کی مسز کی ان کے ساتھ عہد کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے. کیا نصرت بھٹو کی قربانیاں کم ہیں؟ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے یہ قربانیاں کم ہیں, انہیں کیوں نہیں ریکگنائز کیا جاتا دنیا میں؟ بالکل ریکگنائز کیا جاتا ہے, کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. سب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے, ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوتھ لے رہے تھے. تو آئی تھنک اچھی کی بات ہے. لاسٹ کوشچن. آپ نے جو مسلم لیگ سے مخاطب کیا ہے, لیول پلینگ کا بڑا ہی کیس ہے, کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں جو گرین سگنل مل جائے اقتدار لانے کے لیے, یا یہ بات کریں ہم جو اقتدار میں نہیں ہے جس کا متعلق یونیورسٹی کے لیول پلینگ فیلڈ کا متعلق کیا ہو کس طرح کا. اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ایڈ کریں پلیز کہ تمام سیاسی آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہیں, آپس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو لڑ رہی ہیں, کیا روڈ میپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا, ان ایشوز کو ایڈریس کیے جاتے, تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے کہ 16 مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے. جہاں تک نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں, اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوتا, مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے ہے. حوالے سے اعتراضات ہیں. بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ثوابید ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں فل کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے.